سورة الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والنار للملحدين والكافرين. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسول الثقلين جد الحسنين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المصلوبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلتنا هذه إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. وتعز من تشاء وتذل من تشاء. صلوات محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی قدر، ایام عزا کی آخری رات اور شہادت امام حسن عسکری علیہ السلام یہ وہ تاریخ جو بہت غمناک ہے اور اپنے اندر جہاں فضائل کو رکھتی ہے وہیں مسائل بھی بے قرار اور بے پناہ رکھتی ہے. ایک محرم، بلکہ یوں کہا جائے چاند رات سے آج کی رات تک آپ حضرات مجالس کرتے رہے، سنتے رہے، اس میں شرکت کرتے رہے. جس اعتبار سے ہوا آپ نے ان مجالس میں شرکت کی. ابھی 4 دن پہلے 5 دن پہلے میں نے جملہ کہا تھا، وہیں سے پھر اس جملے کو تکرار کرتے ہوئے آواز شروع کروں کہ چاند رات سے لے کر ابھی تک ہم نے جتنی مجلسیں کی ہیں یہ صرف مجلسوں میں شرکت نہیں ہے بلکہ حسین کی یونیورسٹی میں روزانہ آنا اور جانا ہوتا ہے، کیونکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ مجلس حسین صرف اور صرف ایک نشست نہیں ہے بلکہ حسین کا ایک ایسا مدرسہ ہے جہاں حلال بھی سکھایا جاتا ہے، حرام بھی بتایا جاتا ہے، جہاں اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ بھی بتایا جاتا ہے، جہاں زندگی کا سلیقہ بھی بتایا جاتا ہے. المختصر یہ کہ اگر کوئی دنیا کے کالج میں، یونیورسٹی میں، مدرسے میں، اسکول میں نہ پڑھا ہو، صرف حسین کے مدرسے میں آ جائے تو حسین اپنے مدرسے میں اتنا علم دے دیتے ہیں کہ دنیا کے حلال کو بھی جاننے لگتا ہے، حرام کو بھی پہچاننے لگتا ہے. کہاں؟ جب اس مدرسے امام حسین میں انسان آنا شروع کرے. وہ پیغام آج کی آخری رات میں دے کر جاؤں گا جو بہت اہم پیغام ہے. اتنی مجالس آپ نے سنی اور بالکل آخری ایام عزا کی مجلس ہے. میں آپ کے سامنے جو پیغام دوں گا بڑا اہم پیغام ہے. چاند رات سے لے کر آج تک کبھی آپ نے فضائل سنا، کبھی آپ نے تبلیغ سنی، کبھی آپ نے تبرہ سنا، کبھی آپ نے علم سے بھری ہوئی مجالس سنی. ہر وقت کچھ نہ کچھ آپ تک پہنچا. ایک محرم سے لے کر
آج کی تاریخ تک ذرا سا میرے بچے بتائیں ایک محرم سے 8 ربیع الاول تک کتنے ایام بنتے ہیں؟ کم سے کم 65 سے 68 دن. کتنے؟ 65 سے. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ مجلس حسین مدرسہ امام حسین ہے. ہمیں دنیا کے مدرسوں کے پرنسپل کا نہیں پتا کہ وہ پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا ہے، مگر یہ وہ کالج ہے جس کے نگہبان کو پنجتر پاک کہا جاتا ہے. یہ وہ مدرسہ ہے کہ جہاں پر چاروں طرف سے نگہبانی کرنے والے معصوم ہوا کرتے ہیں. کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، کب آ رہا ہے، کب جا رہا ہے، کتنے دنوں کی حاضری ہے، کتنے دنوں کی غیر حاضری ہے. اب ممکن ہے دنیا کے رجسٹر پہ پانی گر جائے اور پانی سے تحریر ختم ہو جائے، مگر جسے یہ معصوم لکھ دے نہ دنیا کا پانی ختم کر سکتا ہے نہ کسی کا خون ختم کر سکتا ہے. اس مدرسے میں آنے والوں کی حاضریاں لکھنے والے معصومین. کون آیا چاند رات سے اس آخری ایام عزا کی رات تک، کب آیا، کس طریقے سے شرکت کی، سب دیکھا ہے. اور آپ کا ایک ایک منٹ جو آپ نے یہاں دیا ہے بالکل رائے گا نہ جائے گا. چاند رات سے لے کر اب تک جو آپ نے وقت دیا ہے، ایک ایک سیکنڈ کوئی بھی آپ کا رائے گا ہونے والا نہیں ہے. کیونکہ اگر ہم کسی ایسے کو مانے کہ جو ہماری اچھی باتوں اور کاموں پر نہ دینے والا ہو تو ہم سوچ سکتے ہیں، مگر یہ تو وہ ہے کہ اگر ذرا سا بھی کوئی پتھر بھی راستے پہ ہٹا دے تو کہتے ہیں لو ثواب لیتے جاؤ. وہ تو بہانہ تلاش کرتے ہیں. تو جو اس مدرسے میں ہر روز آیا ہو چاند رات سے اب تک، اس کا ایک ایک سیکنڈ برباد اور ضائع ہونے والا نہیں. سنیے، اب میں نے ایک مثال دی تھی، اسی کو مثال کو پھر پیش کر دوں کہ جب مدرسے میں جانے والا مدرسے میں جاتا ہے اسے ہوم ورک دیا جاتا ہے نا، ہوم ورک دیا جاتا ہے، یہ ہوم ورک کر کے آنا. اور اگر ہوم ورک کر کے نہیں آیا تو کیا ہوگا؟ سلام علیکم. یہ ہوتا ہے نا ہوم ورک کر کے آنا. اچھا، 2 فائدے ہوتے ہیں ہوم ورک کر کے آنے کے. پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ٹیچر ناراض نہیں ہوتا، اور دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بچوں کے درمیان یہ بات عام ہو جاتی ہے کہ یہ بچہ محنتی ہے، ذہین ہے اور اچھا ہے نا. دو اپنے ہوم ورک کو کرتا ہے. اور دوسرا فائدہ بچوں کی نظر میں اس کی عزت بڑھ جاتی ہے کہ یہ محنتی ہے، ذہین ہے. یعنی ہوم ورک ایک ہوتا ہے، کام 2 ہوتے ہیں. ٹیچر بھی خوش ہوتا ہے، بچے بھی خوش ہوتے ہیں. یہ مجلس امام حسین میں آنے کا ایک نہیں کروڑوں فائدہ ہے. ان میں سے تو اہم فائدہ یہ ہے کہ پہلے تو رسول و ائمہ خوش ہوتے ہیں. دوسرا فائدہ یہ ہے زبان سے ذکر اہل بیت کرو، زبان کے گناہ ختم کیے جاتے ہیں. کانوں سے سنو، کانوں کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں. پیروں سے چل کے آؤ، پیروں کے گناہ ختم کیے جاتے ہیں. آنکھوں سے ذکر حسین پڑھو، آنکھوں کے گناہ ختم کیے جاتے ہیں. بھائی ایسے نہیں کہہ رہا ہوں، روایت کے جملے کو جلدی جلدی پیش کر دیا. اس کا مطلب یہ ہے پہلا فائدہ مجلس میں آنے کا یہ ائمہ بھی خوش ہو گئے. دوسرا فائدہ جسم کے اعضاء کے سارے گناہ دھو ڈالے گئے. روایت کا جملہ ہے کہ جو مجلس امام حسین میں آتا ہے اگر چل کے آتا ہے قدموں سے، اس کے قدموں کے گناہ کو مٹایا جاتا ہے. جو ان ہاتھوں سے علم مبارک حضرت عباس رمضان کو سجاتا ہے اس کے ہاتھوں کے گناہ کو مٹا دیا جاتا ہے. جو ان نظروں سے زیارت کرتا ہے آنکھوں سے کیے گئے گناہوں کو دھو دیا جاتا ہے. جو ان کانوں سے اس مجلس میں آ کر ذکر حسین سنتا ہے اس کے کانوں سے کیے گئے گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے. اب ذرا سے سوچئے یہ ساری بات آ رہی تھی. اگر ہو سکتا ہے کوئی کہتا مولانا صاحب یہ روایت تو یہ بتا رہی ہے کہ کان کے گناہ ختم ہوئے، آنکھ کے گناہ ختم ہو گئے، ہاتھ کے گناہ ختم ہو گئے، پیر کے گناہ ختم ہو گئے، مگر ہم جو 1 محرم سے
آج ایام ادا کی آخری رات تک آئے، اس میں روح کا تو کچھ دکھ ہی نہیں رہا ہے، روح کا تو کوئی معاملہ ہی نہیں ہے. ہمیں کہا تم نے شاید روایتیں نہیں پڑھی، اسی لیے مجلس کے آخر میں تبرک بانٹا جاتا ہے تاکہ جب تبرک شکم میں جائے تو شکم میں پڑے ہوئے حرام کو حلال کی طرف لانے میں مددگار ثابت ہو جائے. صلوات پر محمد وآل محمد. ان مجالس میں آنے کا بڑا فائدہ. اب جو مثال دی اسی پہ قائم رہتے ہوئے بات کو آگے بڑھاؤ. اب جو بچہ ہر روز اسکول جا رہا ہے، کالج جا رہا ہے، مدرسہ جا رہا ہے، ہوم ورک کر کے جا رہا ہے، ٹیچر بھی خوش ہے، بچوں میں بھی عزت بن رہی کہ یہ ہوم ورک کر کے آ رہا ہے، ہوم ورک کر کے آ رہا ہے. خدا نہ خاصہ اگر کسی نے ہوم ورک نہ ہو تو ٹیچر بھی کہے گا کوئی بات نہیں، روز تو کرتا ہے، آج نہیں کیا ہے. توجہ رکھیے گا، روز تو کرتا ہے، آج نہیں کیا ہے. لیکن اگر کوئی روزانہ نہ کر رہا ہو تو ٹیچر ایک ہی جملہ کہے گا، یہ تو کب کیا ہے جو آج کر کے آئے گا. توجہ ہے، کب کیا ہے جو آج کر کے آئے گا. کب مجلس امام حسین میں آنے کا ایک فائدہ یہ کہ اگر آپ نے 65 سے 68 دنوں میں ایک ایک دن بھی اپنی زندگی کی کمیوں کو دور کرنا شروع کیا تو صرف ایام عزا میں 65 سے 70 گنا آپ کی زندگی کے دور ہو جائیں گے. اس کا فائدہ یہ ہوگا دنیا میں بھی حسین راضی ہوگا، آخرت میں بھی آپ کے لیے شفیع بن جائے گا. جب آپ ہر روز ایک ایک گناہ کو اپنی زندگی سے دور کرتے جائیں. بھائی مجالس میں یہ ملتا ہے نا کہ ہر روز اپنے ایک ایک کمیوں کو دور کرتا جائے، انسان ایک ایک گناہوں کو دور کرتا جائے. میں پورے سال کی بات نہیں کرتا، یہی جو آپ نے چاند رات سے آج تک اداداری کی، اگر ایک دن میں ایک گناہ کو ختم کرتے، ایک دن میں اپنی ایک کمی کو دور کرتے، سوچئے کتنی کمیاں دور ہو گئی ہوتی، کتنے گناہوں سے آپ پاک ہو گئے ہوتے. یہ مدرسہ امام حسین اسی لیے ہے کہ جسمانی فائدہ بھی ہو، روحانی فائدہ بھی ہو، اور شاید یہی سبب ہے کہ آج پوری دنیا میں جو 8 ربیع الاول کا یہ شب 8 کا فرشتہ بچھایا گیا، وہ اسی لیے کہ آج بیٹھنے کے بعد دیکھیں عراق کے ایک بہت بڑے خطیب کا، ایران کے لوگ ذکر کرتے ہیں کہ فارسی خطیب، میں عراق کے ایک بہت بڑے خطیب کا جملہ ذکر دوں. یہ 2 مہینہ 8 دن جو ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ رونے کے لیے ہیں، یہ سمجھیے گا جملہ. عراق کے بہت بڑے خطیب حرم امام حسین کے منبر پہ بیٹھ کے فرماتے ہیں کہ زمانہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ ایام عزا صرف رونے کے لیے ہے. تو یاد رکھنا صرف رونے کے لیے نہیں ہے بلکہ گریے کے ساتھ ساتھ اپنے کردار کو نکھارنے کے لیے ہے. کربلا تو صرف آپ نے یہ سوچ لیا کہ اشک بہانا ختم، کربلا نے کردار کو پیش کیا ہے کہ اپنے اندر کے کردار کو کس طریقے سے بہترین کردار میں تبدیل کیا جائے. حرم امام حسین کے منبر پر بیٹھ کے خطیب کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص، جملہ سنیے گا، اگر کوئی شخص امام حسین کے لیے اپنے کردار کو تبدیل کر لے، اپنی کمیوں کو دور کر لے، اس کالج میں آنے کے بعد ہر روز ایک ایک گناہ سے بچاتا رہے، تو مولا حسین خود فرماتے ہیں جب یہ روز محشر ہوگا تو جنت میں ایسے ہوگا جیسے تو انگلیاں ہوتی ہیں، یعنی جہاں میں رہوں گا وہاں یہ میرا چاہنے والا ہوگا. یہ کم کردار ہے، یہ کم مرتبہ ہے. کس کے لیے؟ جو مجلس امام حسین میں آ کر اپنے کردار کو تبدیل کرے، اپنے کمیوں کو دور کر لے. آج میں نے جس آیت کو پیش کیا نا، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اس زمانے میں یہی لوگوں نے چاہا تھا کہ آقا حسین کو ذلیل کیا جائے، رسوا کیا جائے. اور دربار میں جب جناب زینب سلام علیہ پہنچی ہے تو کیا جملہ تھا یزید کا؟ دیکھو تیرے ساتھ خدا نے کیا کیا. کہنا یہ چاہتا تھا کہ تیرے ساتھ جو خدا نے کیا ہے تجھے ذلیل کرنے کے لیے کیا ہے. شہزادی زینب نے فرمایا وما رأیت جمیلا، جو خداوند عالم نے کیا ہے میں نے سوائے اچھے کو کچھ نہیں دیکھا. اس کے بعد یہ جملہ کہا بھی، یہی آیت کریمہ پڑھی نا شہزادی زینب صلی اللہ علیہ وسلم، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. یہ سمجھتا ہے کہ تو ہمیں قتل کر کے عزتدار ہو گیا. سن، حکومت کا پا لینا اور ہے، عزتوں کا پا لینا اور ہے.
حکومت کیا ہوتی ہے؟ اچھا اسی کے بعد میں حکومت کیا ہوتی ہے؟ کہ حکومت یہ ہوتی ہے، یہ سمجھتی ہے کہ میں اگر حکومت میں ہوں، میں اگر حاکم ہوں تو میں جو چاہوں وہ کرا سکتا ہوں، مگر ائمہ نے فرمایا تم حکومت کے بل پہ جو چاہو کرا سکتے ہو، مگر امام وہ ہوتا ہے جو لوگوں کے دلوں کو اپنے کردار سے جھکا دیا کرتا ہے۔ میں اسی کو پیش کروں گا۔ 11ویں امام کیا ہے نا شب شہادت، سنیے کیا ہے 11ویں امام ہے حکومت بنی عباس کی تھی، اور 11ویں امام کا وہ زمانہ ہے، چاہے بچوں کے لیے پیش کر دوں، بیٹا متوجہ رہو، اور ایام عزا کی آخری رات ہے، بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا، مسائل میں زیادہ وقت لوں گا، 11ویں امام کا تھوڑا سا ذکر کر دوں۔ جو 11ویں امام ہے نام کیا ہے ان کا؟ حسن ہے۔ ہمارے دو حسن ہے، ایک دوسرے امام حسن اور 11ویں امام حسن۔ عسکری نام نہیں ہے، لقب ہے۔ میں نے بارہا کہا کہ ہر امام کے نام کے آگے جو لگا ہوا، مثلا علی رضا، علی نام ہے، رضا لقب ہے۔ محمد تقی، محمد نام ہے، تقی لقب ہے۔ علی نقی، علی نام ہے، تقی لقب ہے۔ حسن عسکری، حسن نام ہے، عسکری عسکری لقب کسے کہا جاتا ہے؟ کا جو کسی اچھائی یا برائی کی وجہ سے دے دیا جائے، جو کسی اچھائی یا برائی کی وجہ سے سونپ دیا جائے، اسے کہا جاتا ہے لقب۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ جب بھی کوئی علی کا چاہنے والا یزید کہتا ہے تو آگے لعنت اللہ کہتا ہے، اب جب کوئی حسین کہتا ہے تو صلوات اللہ علیہ کہتا ہے، سلام اللہ علیہ کہا کرتا ہے۔ کیوں کہتا ہے؟ کہ یہ لقب کر کے بتاتا ہے جس نے اچھا کیا اس کے ساتھ اچھا لقب ہے، جس نے برا کیا اس کے ساتھ برا لقب ہے، دونوں لقب ہے۔ یزید لعنت اللہ، حسین رحمت اللہ۔ لقب امام کا لقب عسکری، کیا ہے کا عسکری کا معنی کیا ہوتا ہے؟ عسکری کا معنی ہوتا ہے لشکر والا، سپاہی، فوج والا، عسکری کا معنی ہوتا ہے۔ میرے عزیزوں کبھی آپ نے غور کیا کہ امام کا لقب عسکری کیوں پڑا؟ علماء جو بیان کرتے ہیں عام طور پر کہ جس مقام پہ امام رہتے تھے، جہاں زندگی بسر کرتے تھے، اس علاقے کا نام تھا عسکر، عسکر، لہذا لوگوں نے کہنا شروع کر دیا عسکری۔ مثال کے طور پر کوئی سورت کا رہنے والا ہے تو اسے کہا جائے گا سورتوی، یا لکھنؤ کا رہنے والا لکھنوی، ممبئی کا، ٹھیک ہے؟ تو آخر میں یہ بڑھا کے نسبت لگا دی جاتی ہے کہ عسکر کا رہنے والا عسکری کر دیا، لیکن نہیں، جو میں نے روایتوں میں پڑھا کہ صرف ایک مقصد نہیں ہے، بلکہ اس زمانے کا حاکم اور بادشاہ معتصم باللہ جب آیا اور آنے کے بعد اس نے اپنے 90,000 کے لشکر کو دکھا کر امام کو ڈرانا چاہا۔ اب وہ سوچ رہا تھا 90,000 کا میں لشکر دکھا رہا ہوں، امام ڈر جائیں گے، گھبرا جائیں گے، کانپ جائیں گے، میری حکومت کے سامنے سر کو جھکا لیں گے۔ ایک مرتبہ امام نے جب دیکھا کہ یہ سب کچھ دکھا چکا، امام نے کہا تم نے اپنا لشکر دکھا دیا؟ کہا میں نے دکھا دیا۔ کہا ذرا ادھر قریب آ۔ ایک مرتبہ امام نے اس بادشاہ وقتی کو قریب بلایا، کہا دیکھو دنیا والوں کو جو اپنے پاس بلا لے وہ حاکم ہوا کرتا ہے، جو حاکم کو اپنے اشارے سے بلا لے وہ امام وقت ہوا کرتا ہے۔ امام کو بلایا، امام نے بلایا، حاکم کو بلایا، ادھر آ، قریب آ جا۔ اب جیسے قریب آیا کہ تم نے لشکر دکھا دیا، اپنے گھوڑے دکھا دیے، اپنے اسلحے دکھا دیے؟ کہاں دکھا دیا؟ امام نے کہا کوئی پوشیدہ تو نہیں ہے، کوئی لشکر کہیں اور تو نہیں ہے، کوئی سپاہی کہیں اور تو نہیں ہے؟ کہتا نہیں نہیں، بس اتنا ہی ہے، جو کچھ تھا میں نے اکٹھا کر لیا تاکہ آپ کو دکھا دوں۔ کیا ٹھیک ہے، دیکھ لیے، دکھا لیا؟ ہاں دکھا لیا۔ امام نے اپنی انگلیوں کو اوپر کیا، انگلیوں کو اوپر کر رہا اب میری دونوں انگلیوں کے درمیان دیکھ۔ اب جو اس نے انگلیوں کے درمیان دیکھنا شروع کیا، کیا دیکھ رہا ہے؟ جناتوں کا لشکر، کوئی آسمان سے نیچے آ رہا ہے، کوئی نیچے سے اوپر جا رہا ہے، کوئی فرشتوں کا لشکر آ رہا ہے، کبھی اوپر جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ دیکھ کے کہتا مولا میرا عسکر تو چھوٹا ہے، آپ کا عسکر بہت بڑا ہے۔ دنیا والوں نے سنا کہ تمہارا لشکر دنیاوی ہے، یہ عسکری ہے جس کا خدا والا لشکر ہے۔ صلوات پڑھ محمد وعلی محمد۔ تمہارا عسکر تو چھوٹا ہے، تمہارا لشکر تو چھوٹا ہے، مگر یہ عسکری ہے وہ حقیقی عسکری کی جنہیں خدا نے لشکر عطا کر رکھا ہے، جنوں کا، فرشتوں کا۔ وہ جو ڈرانے آیا تھا وہ ڈر کے چلا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ اسے پتا ہے جس کے پاس خدا کی طاقت ہے۔ اور یہی سبب ہے، آپ جو سنتے ہیں نا امام کی ولادت کتنی ربیع الثانی کے مہینے میں، الگ الگ تاریخ ہے، آپ سنتے ہیں یہاں پہ محفلیں ہوتی ہیں، ہے نا؟ کوئی 4 تاریخ کہہ رہا ہے، کوئی 8 کہہ رہا ہے، کوئی 10 کہہ رہا ہے، کوئی 11 کہہ رہا ہے۔ مختصر یہ کہ ربیع الثانی کا مہینہ ولادت کا مہینہ ہے، ٹھیک ہے؟
مگر سر میں بھی اختلاف ہے، کوئی 230 ہجری کہہ رہا ہے، کوئی 231 ہجری کہہ رہا ہے۔ خاص بات جو پیش کرنی ہے ہمارے بچوں نوجوانوں کے لیے، آج جن کی شہادت کی شب ہے، کوئی بتائے کہ ان کی عمر کتنی ہے؟ بزرگوں کو پتا ہے، میں بار بار کہتا ہوں بزرگوں کو پتا ہے، میں بزرگوں کے لیے نہیں پیش کرتا، یہ تو بس ایک ثواباً جو ہوتا ہے کہ تکرار ہو جائے، ریپیٹ ہو جائے۔ بچوں یاد رکھنا کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی عمر فقط 28 برس ہے، صرف 28 برس ہے۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری عمر کیا، ابھی ہم کیا کریں، ابھی تھوڑا اور بڑے ہو جانے دو، ابھی ہمارے پاس عمر کیا، تھوڑا سا اور بڑے ہو جانے دو، یہ کر لیں گے۔ بھائی ہمارے ائمہ جس عمر میں بڑے بڑے کام کر گئے دنیا میں کوئی نہ کر سکا، اور یہ سبق دے گا کہ یہ نہ سوچا کرو ابھی عمر نہیں ہے، بلکہ جتنے اچھے کام ہو سکے کر جایا کرو، جتنے اچھے کام ہو سکے کر جایا کرو۔ اور اس کے ثبوت میں 11ویں امام کا ہی زندگی کا ایک پہلو ہے کہ امام چھوٹے ہیں، کمسن ہیں، ایک جگہ کھڑے ہو کر رو رہے ہیں، بقیہ بچے سب کھیلنے میں مصروف ہیں، کتنی بار سنا ہے آپ نے، مگر یہ پہلو ہے کہ تمہاری عمر کتنی بھی اچھے کام کر جایا کرو، یہ مت سوچا کرو ابھی تو یہ کرنا باقی ہے، ابھی عمر ہو جانے دو، ابھی بڑے ہو جانے دو، یہ کریں گے یہ کریں گے یہ کریں گے۔ جس عمر میں ہو جتنا زیادہ ہو سکے نیک عمل کر لیا کرو۔ 11ویں امام کا بچپن ہے، امام کھڑے رو رہے ہیں، دوسری طرف بچے ہنس رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، ادھر سے گزرے پہلوان دانا۔ اچھا یہ بھی ذہن میں رکھیں، ایک پہلوان رسول کے زمانے میں تھے وہ الگ تھے، ایک پہلوان ہمارے 7ویں اور 8ویں امام کے زمانے میں تھے وہ پہلوان الگ ہے، اور تیسرے پہلوان جو 11ویں امام کے زمانے میں یہ الگ ہے۔ مگر ہوتا کہ آدمی یہ سمجھتا وہی پہلوان ہے، بھائی کتنے رسول کا زمانہ کہاں، 6ویں امام 7ویں امام 8ویں امام کا زمانہ کہاں، 11ویں امام کا زمانہ کہاں، یہ پہلوان دوسرے ہیں۔ اب یہ جو پہلوان گزرے، مگر حسن اتفاق یہ ہے کہ بہلول نام کے جتنے بھی آئے سب عارف باللہ ہیں۔ عارف باللہ کا مطلب سمجھتے ہیں، اللہ کی بھی معرفت رکھنے والے، رسول اور اہل بیت کی بھی معرفت رکھنے والے۔ جیسا پہلا بہلول تھا ویسے ہی دوسرا بھی بہلول تھا، جیسا دوسرا بہلول تھا ویسے ہی تیسرا بھی بہلول تھا۔ زمانہ یہ سوال کرتا ہے کیسے ہو سکتا ہے کہ پہلا بھی علی ہو، دوسرا بھی علی ہو، تیسرا بھی علی ہو، چوتھا بھی علی ہو، پانچواں بھی علی ہو، پہلا بھی محمد ہو، دوسرا بھی محمد ہو، آخری بھی محمد ہو؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ سب کا کردار ایک جیسا ہو، سب میں کچھ تو فرق ہوگا۔ میں نے کہا بھائی آج انسان بہلول کو دیکھ لو، جیسا پہلا بہلول تھا ویسے ہی آخری بہلول ہے۔ جب ایک بہلول دوسرے پہلول سے مشابہت کردار پیش کر سکتا ہے تو پہلا محمد اور آخری محمد کا بھی کردار ایک ہو سکتا ہے۔ کردار سب کا بہلول جب ابھی یہ گزر رہا دیکھا چھوٹا سا بچہ رو رہا ہے، پہچانتے نہیں کون ہے؟ چھوٹے بچے کو دیکھا قریب ہے، اس لیے رو رہے ہو کہ تمہارے پاس کھلونا نہیں ہے؟ سوال وہی جو ہم کر سکتے بچوں سے، اس لیے رو رہے ہو کہ تمہارے پاس کھلونا نہیں ہے؟ ان بچوں کے پاس کھلونے ہیں، وہ کھیل رہے ہیں، تمہارے پاس نہیں اس لیے رو رہے ہو۔ امام نے کہا کس نے کہہ دیا کہ میں کھلونے کے لیے رو رہا ہوں؟ کس نے کہہ دیا کہ میں کھلونے کے لیے؟ پھر کیوں رو رہے ہو؟ میں تو خوف خدا میں رو رہا ہوں۔ اللہ عمر نہ دیکھیں کہ ابھی تو کم سے کم جتنا ہو سکے اچھا کیا کریں، نیک عمل کیا کریں۔ کیا فرمایا امام نے کیا فرمایا؟ میں خوف خدا میں، ایک مرتبہ بہلول کہنے لگے کوئی بات نہیں، اگر آپ کہیں تو میں آپ کے لیے ایسے ہی کھلونے لا دوں جیسے کھلونے دیگر بچوں کے پاس ہیں۔ امام نے کہا کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہمیں کھیلنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے؟ اللہ اکبر۔ امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہمیں کھیلنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے؟ بہلول جو ابھی پہچان نہیں رہے ہیں یہ کہتے ہیں کہ اچھا اگر تمہیں کھیلنے کے لیے نہیں پیدا کیا گیا تو قرآن میں ایسا کہیں ہے کہ تمہیں کھیلنے کے لیے نہیں پیدا کیا گیا؟ تم نے شاید قرآن نہیں پڑھا۔ امام فرماتے ہیں قرآن کی آیت پڑھتے ہوئے افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں بیکار پیدا کیا گیا ہے؟ قرآن کی جو آیت پڑھی ایک مرتبہ بہلول دہرا کیا قرآن کیسے کرے کہ ہمیں بیکار نہیں پیدا کیا گیا؟ کیا پھر مقصد کیا ہے؟ امام نے آیت پڑھی اور شاید جو آپ ہمیشہ پڑھتے ہیں کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ، تمام انسان اور جنات کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ جملہ سنیے جو امام نے دیا یہ قیامت تک کے لیے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ تو کمسن ہیں، آپ تو چھوٹے ہیں، عبادت تو بعد میں ہوگی، جب آپ بڑے ہوں گے بالغ ہوں گے پھر کہیں آپ کے اوپر واجب ہوگی۔ تو ایک مرتبہ امام نے فرمایا کہ میں نے اپنی زندگی میں نہ جانے کتنے ایسے بچوں کو دیکھا ہے کہ جو حد بلوغ تک نہیں پہنچتے مگر دنیا سے کوچ کر جاتے ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ میری آنکھیں بند ہو، میرے نام اعمال میں عبادتیں نہ ہو۔ اللہ اکبر۔
کتنا عرفان سے بھرا ہوا جملہ امام نے فرمایا۔ ہم تو یہی سوچتے ہیں نا، میری عمر آج 34-35 برس پہ ہو جائے تو میں یہی سوچتا ہوں ارے یار رکو ابھی بہت عمر ہے، کر لوں گا جو قضا ہے، کر لوں گا جو چھوٹ گئے ہیں، کر لوں گا جو۔ مگر امام علی مقام بچپن میں کہہ رہے ہیں میں نہیں چاہتا کہ آنکھیں بند ہو جائیں اور میرے نام اعمال میں نیکیاں نہ ہو۔ یہ آج کی شب کا پیغام ہے، ہم کل کے بھروسے نہ رہیں، ہم کل کے چکر میں نہ رہیں، ہمیں جو بھی اچھائی کرنی ہے وہ آج ہی کر ڈالیں، ہر اچھے کام کو آج کر ڈالیں، تاکہ اگر آنکھ بھی بند ہونا تو ہم اندر سے مطمئن رہیں کہ ہمارا امام ہم سے راضی ہوگا۔ ایک بلند ترین صلوات پر محمد وآل محمد۔ گزارش کروں ایک اور بلند صلوات پڑھتے ہیں، آگے کی طرف تھوڑا تھوڑا بڑھتے جائیں۔ امام حسن عسکری علیہ السلام جن کی عمر مکمل 28 برس ہے، ظاہری امامت 6 برس ہے۔ ظاہری امامت یعنی سن 254 ہجری میں امام علی نقی علیہ السلام کی شہادت ہوئی اور ہمارے 11ویں امام نے امامت کو سنبھالا 254 ہجری میں۔ 260 ہجری میں 11ویں امام کی شہادت ہے، یعنی بالکل کتنے برس؟ ظاہری امامت 6 برس، اور 6 برس میں سے بھی 3 برس امام قید خانے میں رہے، 6 برس میں سے بھی 3 برس امام قید خانے میں۔ اور یہ جو 3 برس میں بھی، اچھا وقت نہیں ہے کہ میں پیش کروں چونکہ پہلے سے تیاری میری یہ ہے کہ فضائل کم پیش کروں، مسائل زیادہ پیش کروں، لیکن یہ جملہ سن لیجئے، امام عالی مقام قید میں جو 3 برس تھے اس میں بھی جب وہاں پر نگہبان تھا، دربان تھا، قید خانے کے بعد نگہبانی کرنے والا تھا، اس کو ہر 5 دن میں تبدیل کیا جاتا تھا، ہر 5 دن میں، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے دل میں امام کی محبت آ گئی ہو، کہ ایسا نہ ہو اس کے دل میں امام کی الفت آ گئی ہو اور یہ امام کو رہا کر دے اور امام کو باہر جانے دے۔ ہر 5 دن میں وہاں سے تبدیل کیا جاتا تھا۔ مگر کمال سنیے، معجزہ سنیے، امام اس قید خانے میں رہ کر اگر کسی اپنے چاہنے والے سے کہتے ہیں، جو چاہنے والے کیسے ملتے تھے پتہ ہے؟ ملنے کے لیے بھی بڑی مشکلات تھی، 4 جگہوں پہ پوچھ تاچھ ہوتی تھی۔ اگر کوئی امام سے ملنے کے لیے جاتا تھا، پہلی جگہ انکوائری ہوتی تھی، کس لیے جا رہے ہو، کہاں سے آ رہے ہو، کچھ لائے تو نہیں ہو، تلاشی کی جاتی تھی کہ امام کو کچھ دینے تو نہیں جا رہے۔ ایک جگہ نہیں، 4 جگہ تلاشی ہوتی تھی، پھر کہیں جا کر وہ امام تک پہنچتا تھا۔ 4 جگہ تلاشی کے بعد، پوچھ تاچھ کے بعد۔ اچھا امام اگر کسی سے کہہ دیتے تھے، میں وقت کی کمی اس لیے جلدی پیش کر رہا ہوں اس کو، جب وہ امام کے پاس جاتا تھا، امام اگر کہہ دیتے تھے فلاں دن فلاں وقت میں پہنچوں گا، اپنے چاہنے والوں کو اکٹھا کر لینا، تو لوگ سوچتے تھے بھائی یہ تو ایسی پھینکا پھاک کر دیا ہے، یوسف زبان کے جملے ہیں جملے۔ مگر عزیزان گرامی، امام کا جملہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ لوہے کی تختیاں بن جایا کرتی ہے، امام کا جملہ ہر پہ جلی بن جایا کرتا ہے۔ اب امام جس سے کہتے فلاں جگہ آنا، اپنے چاہنے والوں کو اکٹھا کرنا کا اس دن بالکل سخت طریقے سے پہنا ہوتا تھا۔ دربان کہتا ہے کہ نہ دروازہ کھلتا تھا نہ بند ہوتا تھا، امام نہ اپنی جگہ سے اٹھتے تھے نہ بیٹھتے تھے، مگر آنے والے آ کر بتاتے تھے کہ تم تو یہی رہ گئے، امام گئے بھی اور مل کر کے بھی واپس آ گئے۔ یہ امام حسن عسکری صاحب، امام جاتے تھے، وقت معینہ پر پہنچتے تھے، مل کر ملاقات کر کے ان کا حل بتا کر واپس آیا کرتے تھے۔ دربان کہتا تھا نہ میں نے دروازہ کھولا، نہ میں نے دروازہ بند کیا، نہ میں نے پلکیں جھپکائی، نہ میں نے اپنی نظروں کو وہاں سے ہٹایا، نہ امام کھڑے ہوئے نہ بیٹھے، جس پوزیشن میں تھے اسی میں تھے۔ تو شاید میرا امام کہتا تمہیں پتا نہیں، دنیا کا امام ظاہری جسموں کا محتاج ہوتا ہے، خدا کا بنایا ہوا امام نہ جسموں کا محتاج ہے نہ مکان کا محتاج ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ صرف اشارہ کر رہا ہوں تھوڑا سا، اور اسے سنیے گا، سوچیے گا، یوٹیوب پہ سرچ کیجیے گا۔ امام کے بڑے فضائل ہیں۔ وہ خاتون جس نے مولا امیر المومنین سے ایک انگریزی پہ مہر لگوائی تھی نا کہ اگر آپ امام ہیں تو آپ دلیل دیجیے، امام نے فرمایا تھا وہ جو سنگریزہ پڑا ہے پتھر پہ ٹکڑا لاؤ، اس پہ میں اپنی مہر لگا دوں، جب بعد میں جو امام آئیں گے ان کی کیا نشانی ہوگی؟ امام نے فرمایا تھا کہ اسی پتھر کو پیش کرنا،
اس پہ مہر جو لگا لے سمجھ لینا کہ وہ میری طرف سے جانشین ہے، خدا کا بنایا ہوا امام ہے نا، سنا نا ام غانم کا یہ پورا معاملہ. تو وہ خاتون نے پہلے امام، دوسرے امام، تیسرے امام، چوتھے امام کے دور میں بھی میں نے ابھی جلدی شاید پیش کیا تھا، تو جب چوتھے امام کے دور میں آئی نا ضعیفہ ہو چکی تھی، اتنی ضعیفہ کہ اٹھ نہیں پا رہی تھی، کھڑی نہیں ہو پا رہی تھی، اور وہ دیکھ رہی کہ امام زید العابدین صلوات اللہ وہ دیکھ رہی کہ امام اپنی عبادت کو کب ختم کرے، کب کم کرے، کب نماز سے فارغ ہو، میں مہر لگواؤں. کہاں مہر لگانی ہے؟ کہاں ہے نا؟ یہی تو ان کا کمال ہے. اگر چاہیں تو پتھر پہ قدم رکھے تو نشان بن جائے، اگر چاہے پتھر پہ مہر لگائے تو مہر ثابت ہو جائے، اگر چاہے پانی کے اوپر کھڑے ہو جائے تو پانی کے اندر نہ جائے، پانی کے اوپر جائے. یہ بھی 11ویں امام کا قصہ ہے جو آپ چوتھے امام کے حوالے سے سنتے ہیں کہ 5ویں امام گر گئے تھے کنویں سے آئے. یہ 11ویں امام کے حوالے سے بھی ہے کہ 11ویں امام کنویں کے اندر گر گئے تھے، 10ویں امام نماز پڑھ رہے تھے اور اس وقت آئے تو آپ پریشان نہ ہو اور کنویں کو آواز دی تو پورا کنویں کا پانی اوپر آتا گیا اور 11ویں امام کو نکالا گیا. یہ بھی 11ویں امام کے معجزات میں سے. اب وہ چوتھے امام کی خدمت میں کھڑی ہے، ضعیفہ ہو چکی ہے، کمر جھک چکی ہے، کمزوری ہے، طاقت نہیں ہے، ناتوانی ہے، پریشان ہو رہی ہے. اب اس نے جیسے ہی دیکھا کہ یار اب بہت وقت لگ جائے گا، چلو ہاتھ رکھ کے زمین پہ ٹیک لگا کے اٹھنے ہی چاہا. امام نے نماز مکمل کر کے آواز دی ام غانم کہاں چلی، کیا تمہیں مہر نہیں چاہیے؟ ایک مرتبہ کہنے لگی مولا ضعیفہ ہو گئی ہوں، بدن میں طاقت نہیں ہے، کب تک انتظار کرتی؟ امام نے کہا کوئی بات نہیں ہے، اگر تو چاہتی ہے کہ زلیخا کی طرف تیری جوانی پلٹا دی جائے تو اپنی آنکھوں کو بند کر لے. اب جو آنکھیں بند کر کے کھولی تو کیا دیکھ رہی ہے؟ جیسے 18 برس میں جوان تھی واپس سے ویسے ہی جوان ہو گئی. جو جوانی اس نے دی جوانی میرے چوتھے آقا نے جو کربلا میں ضعیف ہو چکا تھا، کہیے تو مصلحت خداوندی تھی، چوتھے امام نے جوانی دی. یہ زندگی بسر کرتی گئی. روایت کہتی ہے کہ یہ 8ویں امام کے زمانے میں اس دنیا سے رخصت ہوئی. کب تک زندہ رہی؟ دیکھیے مولا علی کا زمانہ پایا اور باتیں باتیں چوتھے امام نے جو جوانی دی تو 8ویں امام کے زمانے تک زندہ رہی. اب 8ویں امام کے زمانے میں جب اس کا انتقال ہوا تو اس کے بیٹوں پہ بیٹے آتے جو گئے وہ باری باری اماموں سے مہر لگواتے گئے. جو 11ویں امام کا زمانہ آیا تو اس پہ مقصد آج پیش کرنے کا کہ 11ویں امام کا زمانہ آیا. ایک مرتبہ ابو ہاشم جو امام کے چاہنے والے ہیں، بڑی روایت انہوں نے پیش کیا ابو ہاشم نے ہمارے 11ویں امام سے. ابو ہاشم کہتے ہیں کہ ایک نشست میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اچانک کچھ لوگ آئے اور آ کے کہتے ہیں کہ مولا یمن سے ایک نوجوان آیا ہوا ہے. کہانے دو سے جو یمن سے نوجوان آیا تو دیکھا کہ وہ طویل القامت، بہترین جسم والا، چہرے پہ حسن، اور آگے بڑھا. ابو ہاشم کہتے ہیں کہ میں سوچ رہا تھا یہ ہے کون، کہاں سے آیا؟ امام نے کہا بیٹھو. تو ابو ہاشم کہتے ہیں میرے ہی بغل میں بیٹھا، میں سوچے جا رہا ہوں ہے کون ہے کون. اتنے میں امام حسن عسکری اسلام بولے اے ام غانم کے پوتے کیا مہر نہیں لگواؤ گے؟ کیا فرمایا؟ کیا مہر نہیں لگواؤ گے؟ اس نے جو ہے پتھر دیا. ابو ہاشم سمجھ گئے یہ کون ہے، وہ سوچ رہے تھے مجھے پتا چلے ہے کون. امام نے تعارف کرا دیا کہ امام کو زبان سے الفاظ نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، ذہن میں سوچیے امام سب سن رہا ہوتا ہے. ہاں دلوں میں اپنی دعائیں حاجات کو آپ رکھتے ہیں، خدا کے ساتھ ساتھ میں تحریر تک بھی وہ ساری باتیں پہنچ رہی ہوتی ہیں. اب مہر لگائی. اب جو مہر لگائی تو ابو ہاشم نے پوچھا یہ سوال سنیے. ابو ہاشم نے پوچھا اے یمنی شخص کیا تم نے کبھی 11ویں امام کو دیکھا تھا؟ کیا تم نے کبھی 11ویں امام کو پہچانا تھا؟ کہا کہ نہیں میں یہاں پہ آیا تو اور جو آگے بیٹھ گیا تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ ان میں سے 11واں امام کون ہے. دیکھیں ایک میسج ہے، پیغام ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے افراد وہاں بیٹھے ہوئے تھے وہ اس طریقے سے بیٹھے ہوئے تھے کہ اس میں پتہ ہی نہیں چل رہا تھا امام کون ہے، خادم کون ہے. نہیں پہنچیا امام کون ہے، خادم کون ہے، وہ پہچان نہیں پایا. میں پہچان ہی نہیں پایا تھا. اگر وہ یہ نہ کہتے کہ لاؤ پتھر تو مجھے پتا ہی نہ چلتا امام کون ہے، غلام کون ہے. امام کون ہے، غلام کون ہے. اگر انہوں نے نہ بلایا ہوتا، پتھر نہ مالا ہوتا، وہ حد نہ لگائی ہوتی. ابو ہاشم کہتا ہے میں نے جو سائریزہ لے کر دیکھا نا، وہ پتھر کا ٹکڑا لے کر دیکھا تو اس میں لکھا ہوا تھا حسن بن علی. 11ویں امام نے اس کو مہر لگائی. میرا بڑے معجزات ہیں 11ویں امام نے. نہ سوچے کوئی کہ شاید
11ویں امام کے معجزات کم ہیں، ان کے واقعات کم ہیں، ان کے کرشمے کم ہیں، ان کی کرامات کم ہیں؟ نہ، ہر امام کے واقعات لامحدود ہیں، معجزات لامحدود ہیں، کرامات لامحدود ہیں۔ آج تک معجزہ ان کے ہیں۔ سب سے بڑا معجزہ بتاؤں، دنیا کے بڑے سے بڑے قلعے ہوں، دنیا کے بڑے سے بڑے محل ہو، قصر ہو، حتیٰ کہ آپ کے ہندوستان کے 7 عجوبوں میں شامل تاج محل کیوں نہ ہو، مگر آپ دیکھیں گے تو کیا گندگی ہوتی ہے، کبھی کبوتر بیٹھ گیا، کبھی چڑیا بیٹھ گئی، کبھی کوا بیٹھ گیا۔ مگر 11ویں امام کے روزے کا معجزہ یہ ہے کہ آج تک کوئی پرندہ نہ اس پہ بیٹھ کے بیٹ کرتا ہے، نہ کوئی چڑیا بیٹ کرتی ہے، نہ کوئی کوا بیٹ کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ جانوروں کو بھی پتا ہے حقیقی امام کون ہے، سمجھ رہے آپ؟ 11ویں امام کے آج بھی تو جس کے روزے کا یہ معجزہ ہے، خود اس کے اندر کتنے اعجاز بھرے ہوں گے، کتنا معجزہ اس کے اندر ہوگا۔ بس ابھی تو آج شب شہادت ہے۔ بعض روایتیں کہتی ہیں کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کو 3 دن پہلے زہر دیا گیا تھا، اور بعض روایتیں کہتی ہیں کہ 1 ربیع الاول کو زہر دے دیا گیا تھا، اور 8 ربیع الاول کی صبح میں امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت ہوئی۔ یعنی 2 روایتیں، بعض روایت یہ کہتی ہے 1 ربیع الاول کو زہر دیا گیا، دوسری بات کہتی ہے کہ 3 دن پہلے زہر دیا گیا۔ مگر دونوں روایت یہ کہتی ہے کہ جب امام کو زہر دیا گیا نا، تو امام کو پہلے دن جب زہر دیا گیا تو امام ہلکا بہت چل پا رہے تھے، مگر جب دوسرا دن آیا نا، امام بیٹھ کے اب کھڑے نہیں ہو پا رہے تھے، اور جب تیسرا دن آیا تو امام بستر پہ آ گئے، اب بیٹھ نہیں پا رہے تھے۔ عزیزان گرامی دیکھیے اس خانوادے کی مظلومیت، امام حسن مصطفیٰ کو بھی جو زہر دیا گیا نا تو امام کا پورا کلیجہ زخمی ہو گیا، امام حسن عسکری علیہ السلام کو بھی جو زہر دیا گیا امام کا پورا جسم چھلنی ہو گیا۔ امام بار بار کہتے تھے مجھے ایسا زہر دیا گیا ہے کہ میرا پورا جسم ناتواں ہو گیا۔ آج 2 مناسبتیں ہیں، آج رونے میں بخل نہ کیجیے گا، بالکل نہ کیجیے گا، گلا ساتھ دے نہ دے، طاقت ساتھ دے نہ دے، بس آپ کوشش کیجیے گا کہ آج 2 پرسے دینے ہیں۔ ایک، آپ کو اپنے وقت کے امام سمانا کو ان کے والد کا پرسہ دینا ہے، اور ایک حضرت فاطمہ الزہرا اور رسول خدا کو لٹے ہوئے قافلے کا پرسہ پیش کرنا ہے، 2 پرسے پیش کرنا ہے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام زہر دیا گیا، پتہ ہے آپ کو میرا امام زمانہ بھی کتنا مظلوم ہے، زمانے والوں کے اکثر افراد کو خبر ہی نہ تھی کہ 11ویں امام کا کوئی بیٹا بھی ہے۔ جب امام کو زہر دیا گیا، امام بستر پہ تھے نا، ایک مرتبہ اپنے غلام کو بلا کے کہتے ہیں جاؤ اس حجرے کے اندر جاؤ، اس کا دروازہ کھولو، وہاں ایک کمسن بچہ مصلی کی عبادت کر رہا ہوگا، اسے بلا کر میرے قریب لے کر کے آنا۔ ایک مرتبہ یہ کہتا مولا آپ کے گھر میں کوئی بچہ بھی رہتا ہے؟ اللہ جانے امام زمانہ کو امام عسکری نے کتنا چھپا کے رکھا کہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ عزاداروں کو حجرہ کھولا، کیا دیکھا چھوٹا سا بچہ ہے عبادت کر رہا ہے، کہا چلیے حسن عسکری نے بلایا۔ جیسے وہ قریب آیا نا، غلام سے امام نے فرمایا سارے غلاموں کو اکٹھا کرو، ساری گلی کو اکٹھا کرو۔ سب کو جب اکٹھا کر لیا، امام نے رو کے فرمایا اے میرے غلام خریدو، زمانے والوں سے کہہ دینا میرے بعد تمہارے زمانے کا امام یہ بچہ ہوگا جس کا نام میرے جد کے نام پر محمد ہے۔ امام نے اپنے آخری وقت میں وصیت فرمائی، اس کے بعد امام نے امام زمانہ کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیا، فرمایا میرے لاڈلے دیکھو میں جب تک وصیتیں کر رہا ہوں سمجھو، لیکن اگر میں ہاتھوں کو فشار دوں تو سمجھ لینا کہ میری روح قبر سے حضوری سے پرواز کر رہی ہے۔ بس وصیتیں شروع ہوئی، وصیت چل ہی رہی تھی کہ ہاتھوں میں فشار ہوا۔ امام زمانہ نے بلند آواز میں کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں نے ابتدا میں کہہ دیا آپ کیجئے گا، نہ آواز، نہ گلا، نہ طاقت۔ آج ایام عزا کی آخری رات ہے، ایام عزا کی آخری رات ہے۔
ہم جس محرم کا انتظار پورے سال کر رہے تھے وہ محرم کے دن بھی آئے چلے گئے، سفر کے ایام بھی آئے اور ختم ہو گئے۔ ربیع الاول کی آج ایام عزا کی آخری رات ہے۔ آج ہمیں غصہ دینا ہے، کیوں؟ کیونکہ نہیں پتا اگلے برس کون زندہ رہے، کون محرم کا چاند دیکھے، کون فاطمہ کو ان کے لال کا غصہ دے، جس کی زندگی ختم ہو جائے۔ اسی لیے آپ نے سنا ہوگا ہر علاقے میں جملہ کہا جاتا ہے، بچے جو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے جو چل بسے تو یہ اپنا سلام مولا آپ کو کوئی غم نہ دے، مولا آپ کے غصے کو قبول فرمائے۔ سننا داروں نہ تابوت ابھی کچھ دیر میں آئے گا، میں نے کہا مسئلہ مجھے پیش کرنا ہے، سنیے گا مسئلہ۔ پہلے امام سے لے کر پوری تاریخ پیش کرو، پہلے امام سے لے کر 11ویں امام تک جو بھی شہید ہوئے جنگ تلوار یا زہر سے، سب کے جنازوں میں چند افراد ضرور شریک تھے، مگر جتنے افراد 11ویں امام کے جنازے میں شریک تھے نا، اتنے افراد کسی امام کے جنازے میں شریک نہیں تھے۔ سب سے زیادہ مجمع ہمارے 11ویں امام کی نماز جنازہ اور تشییع جنازہ میں تھا۔ سنیے گا جملہ، جب امام دنیا سے رخصت ہوئے، غسل دیا گیا، کفن دیا گیا، امام زمانہ کے چچا جناب جعفر آگے بڑھے، نماز پڑھنا چاہتے تھے کہ ایک مرتبہ ہمارا آخری امام آیا، آگے بڑھ کے کہا چچا ہٹ جائیے، بھائی ہم کب سے ہیں تو کیا ہوا؟ امام کی نماز جنازہ سوائے امام کے کوئی اور نہیں پڑھا سکتا، میں ہاتھ تو بگڑوں گا مولا امام زمانہ، آپ نے اپنے بابا کی نماز جنازہ پڑھا دی، اتنی شان و شوکت سے آپ کے بابا کا جنازہ اٹھایا گیا۔ ذرا کربلا میں آ کے دیکھنا، ایک نوجوان اپنے بابا کی لاش کو حضرت سے دیکھ کے کہہ رہا تھا کاش میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں نہ ہوتی، میرے پیروں میں بیڑیاں نہ ہوتی۔ اور جو رکمن سہرا بخل نہ کرنا، اپنی آوازوں کو آزاد کر دینا، اس لیے کہ امام فرماتے ہیں کوئی مجلس میں رو رہا تھا، امام نے فرمایا روتا کیوں نہیں؟ کہ مولا رو تو رہا ہے، کیا ایسے نہ رو بلکہ ایسے رویا کر جیسے ایک بوڑھی ماں اپنے جوان بیٹے کی میت میں رویا نہ کرنا، یا میدا کی آخری رات ہے، بخل نہ کرنا، آوازوں کو آزاد کر دینا، جناب زہرا کو بھی پرسا دے دینا، امام زمانہ کو بھی پرسا دے دینا۔ سننا دارو، امام کا جنازہ اٹھا، امام علی مقام کے تشییع جنازہ کرنے والے سارے افراد گئے۔ اگر سارے افراد گئے نا، جملہ بتائیے وہ واپس آئے کہ نہیں آئے؟ رونے کے لیے بس یہی جملہ کافی ہے، وہ واپس آئے کہ نہیں آئے؟ کہ جتنے گئے تھے سب صحیح سلامت اپنے گھر آ گئے۔ امام حسن عسکری کے جنازے میں جتنے افراد گئے سب کے سب وہاں تشییع جنازہ کے بعد دفن کرنے کے بعد اپنے اپنے گھروں کو صحیح سلامت آ گئے، مگر ناداروں کل آج ربیع الاول کو ایک اور لٹا ہوا قافلہ آیا۔ بشیر نے اعلان کیا، کلثوم نے مزیہ پڑھا، مدینہ تو جدنا لا تقبلینا، اے نانا کے مدینے ہمارے آنے کو قبول نہ کرنا۔ ارے ہم جب گئے تھے ہماری گودیاں آباد تھی، ہم جو واپس آئے ہماری گودیاں اجڑ چکی تھے۔ جزاک اللہ خیر الجزا، اجورکم من الزہرا، شہزادی فاطمہ آپ کی عطاء کو قبول فرمائے، اجر عظیم عطا فرمائے، آپ کی حاجات کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائے۔ میرے پہلے ابتدا میں یہ دیا بشار تھوڑا سا لمبا ہوگا، سنیے۔ کل کا دن کون سا دن ہے؟ جب بشیر مدینے میں گیا، دھیرے دھیرے مدینے کی گلیاں پار کرتا ہوا، قبیلہ بنی ہاشم کا پورا محلہ میں تھا، وہ درمیان شہر میں تھا۔ اعلان کرتے کرتے محلے بنی ہاشم میں پہنچا،
ایک مرتبہ اسے احساس ہوا کہ جیسے کوئی بچہ میرے پیروں کو پکڑ ہوئے ہے۔ ایک مرتبہ رک کر تو چھپ کر دیکھا تو کیا دیکھا، ایک ننھا سا بچہ عالم مبارک کی طرف دیکھ کر کہتا ہے اے بشیر یہ تو میرے بابا کا علم ہے، میرا بابا پاک کہاں رہ گیا، میرا بابا پاس کر بڑا کہاں رہ گیا۔ تھوڑا سا اور آگے بڑھا، اب جو اور آگے بڑھانا جیسے بشیر نے رائے کیا، ایک چھوٹی سی بچی کھڑی ہوئی، کھڑے ہو کر کے کہتی ہے چچا محمد حنفیہ ایسا لگ رہا میرا بھیا علی اکبر آ گیا۔ عزادارو سنیں گے، بشیر کہتا ہے کہ میں تھوڑا سا اور آگے بڑھا، اب جو میں آگے بڑھانا تو ایک بار میں نے دیکھا جب چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے تھے، جیسے انہوں نے اعلان سنانا میرے قریب آئے، اور قریب آنے کے بعد کہتے ہیں اور بشیر یہ بتاؤ قافلہ جو آیا ہے وہ قافلہ رکا کہاں ہے، کہا مدینے کے باہر رکا ہے۔ کہا میں نے بچوں سے پوچھا بچوں تم جا کے کیا کرو گے، کہا ہم اس لیے پوچھ رہے ہیں ہمارے ننھے ننھے دوست اولو محمد ہمیں چھوڑ کے گئے تھے، ارے جب قافلہ آیا ہے تو ہمارے دوست بھی واپس آئے ہوں گے۔ سنائیے تو چار جملے اور سماعت کریں۔ قافلہ بشیر نے جب اعلان کر دیا، خبر دے دی، بشیر واپس آیا۔ اب ایک مرتبہ امام سجاد نے کہا بیویوں تیار ہو جاؤ ہمیں مدینہ شہر میں جانا ہے۔ اگر آج کی رات مدینے کا ورود نہ پڑھوں، مدینے میں داخلہ نہ پڑھوں تو شاید آج کی مجلس کے ساتھ بڑی خیانت ہوگی، کیونکہ آج کی شب اور کل کا دن ہی وہ ہے کہ جس پر مدینے میں یہ قافلہ پہنچا ہے۔ سنیے گا عزادارو، جیسے یہ قافلہ مدینے میں پہنچا نا، مدینے میں پہنچتے یہ قافلہ بکھر گیا۔ جو قافلہ بھی ایک ساتھ چلا تھا نا، یہ قافلہ بکھر گیا، کوئی گھر کی طرف جانے لگا، کوئی جنت البقیع کی طرف جانے لگا، کوئی روضہ رسول کی طرف جانے لگا۔ ایک خاتون روضہ رسول میں گئی جس کا نام زینب علیہ مقام ہے، روضے کی چوکھٹ کے قریب بیٹھ گئی، کافی دیر تک قبر رسول کو دیکھتی رہی، دیکھ کے بسم فرمایا نانا ہمارا استقبال نہیں کرو گے، ارے ہم لٹ کر شام کے واپس آ گئے۔ قبر رسول پہ نہیں دینا، قبر رسول پہ جانے کے بعد کہتی ہے نانا جب کوئی پردیس جاتا ہے نا تو پردیس سے جب واپس اپنے وطن آتا ہے کوئی نہ کوئی تحفہ لاتا ہے، کوئی نہ کوئی سوغات لاتا ہے۔ ایک مرتبہ کفین کو کھولا، کفین سے ایک لباس کو نکالا، نکالنے کے بعد قبر رسول پہ رکھا، قبر رسول نے رونے لگی، زینب نے فرمایا نانا یہ میرے بھائی کا کرتا جسے آپ دیکھ کر برداشت نہ کر پائے، میں 70 قدموں کے فاصلے پر دیکھ رہی تھی، میرے بھیا کا گند خنجر چل رہا تھا، سوکھا ہوا گلا تھا۔ ایک بیوی کا ذکر کروں گا اور تابوت آپ کے سامنے برآمد۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کو سامرہ میں امام علی نقی علیہ السلام کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ کہاں دفن کیا گیا؟ امام علی نقی علیہ السلام کے پہلو میں۔ آج بھی وہ مزار اپنی شان و شوکت کے ساتھ قائم و دائم ہے۔ میرے عزاداروں ذرا تصور کیجئے گا، جہاں میرا دوسرا امام، جہاں میرا چوتھا امام، جہاں میرا پانچواں امام، جہاں میرا چھٹا امام، جہاں کائنات کی ملکہ حضرت زہرا مقبول ہے، وہ جنت البقیع آج بھی ایسے ہی ویران ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے میں کیوں یہ بات عرض کر رہا ہوں، کیونکہ جب یہ قافلہ مدینے میں پہنچا تھا نا، ایک بیوی دوڑے تیزی کے ساتھ چلتے چلتے قبر امام بس مجلس مکمل ہو گئی، تابوت آپ کے سامنے ہوگا، روزے چلتے چلتے جنت البقیع میں قبر امام حسن مصطفیٰ پہ گئی۔ سمجھ گئے نا یہ کون سی بیوی ہوگی، یہ کوئی اور نہیں حضرت ام فروا تھی۔ ایک مرتبہ جیسے پہنچی نا، ایک مرتبہ کرتا نکالا، نکال کے قبر حسن پہ رکھا، رکھ کے فرمایا او میرے والی او والے
عباسی کی قربانی کو قبول کر دیا. لو حسن عسکری کا جنازہ نگاہوں کے سامنے آ رہا ہو. انا للہ و انا الیہ راجعون.